علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان الوداع پر روتے ہوئے نمازی، رمضان الوداع پر روتے ہوئے نمازی کہتے ہیں سسک سسک کر، یا رب اب تو ہو جا راضی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم نے اللہ رب العزت کا قرآن مقدس اس ماہ مبارک میں پڑھا، سنا۔ اللہ رب العزت کا کلام وہ کلام ہے جو خالق کائنات کا کلام ہے، خالق کائنات کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہم نے سنا، اور رمضان المبارک میں ہم نے تراویح پڑھی، اور رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم نے جو عبادات کی، اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت کی عبادات کو قبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ایک سریلی آواز جو جنت میں گونجتی ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں بالا خانوں میں نکل کر اس کو دیکھتی ہے، کہتی آج کیا بات ہے، آج کون سی رات ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب شروعات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد رمضان کے پورے مہینے میں وہ حوریں یہ اعلان کرتی ہے، کوئی ہے جو ہم سے اللہ رب العزت سے مانگے، ہمیں مانگے اور ہم سے منگنی کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت لٹائی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہر افطاری کے دن، افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو، گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے، یعنی اخیر کی رات جب ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر اخیر تک جتنے بخشے ہوتے ہیں ان سے ڈبل اللہ رب العزت بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ رب العزت بہت سارے گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو اس دن اللہ رب العزت بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے مزدوری کی ہو، اور اس کی مزدوری پوری ادا کی جائے، پوری دی جائے۔ عید اصل میں عید عوض سے ہے، جو عاد یعود عوض سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ کر آنا، بار بار آنا۔ تو عید کا معنی، عید کا نام عید اسی لیے ہے کہ بار بار آتی ہے۔ جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ الوداعی جمعہ۔ بھائی رمضان تو بار بار آنا ہے، الوداعی تو ان کے لیے ہے جو اگلے رمضان میں نہیں رہنے ہیں، جو رہنے ہیں ان کے لیے الوداعی نہیں ہے۔ تو عید کے معنی ہے بار بار آنا، لوٹ کر آنا۔ اور عید کے دن اپنے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کا دور ہے، اس لیے نئے کپڑوں کی زحمت نہ اٹھائیں۔ جو آپ کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے ہونا مراد ہے، نئے کپڑے مراد نہیں ہے، بلکہ جو موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے۔ تو آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں، بہترین لباس جو ہے وہ آپ پہن لیں۔ اور دوسری بات ہے کہ عید کی خریداری اس سے بچے، جیسا کہ بہت سارے بزرگوں کے اس پر بیانات بھی ہیں، بہت سارے فرما بھی رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس سے منع کریں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عید عوضن سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ کر آنا، بار بار آنا۔ تو عید کو عید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار آتی ہے۔ اور عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے، دو گانا نماز پڑھاتے اور پھر اس کے بعد خطبہ دیتے۔ خطبے کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وعظ کرتے اور پھر نصیحتیں کرتے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جس راستے سے جاتے واپس دوسرے راستے سے تشریف لاتے، ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لے آتے۔ اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب کی نیت کی جائے، عید الفطر واجب، اور اس کے بعد پھر طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ایک بار کہنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، اور اس کے بعد پھر قرات سے فارغ ہو کے رکوع وغیرہ کر کے دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، اور اس کے بعد پھر مکمل کی جائے گی، اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین من قبل الخطبۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عیدین کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر خطبہ دیتے تھے۔ تو پہلے عیدین کی نماز، اس کے بعد پھر خطبہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن نہ عید سے پہلے نوافل ہیں نہ عید کے بعد نوافل ہیں۔ عید کے دن جیسے عام دنوں میں ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے دن عید سے پہلے اشراق کی نماز نہیں بلکہ عید ہی کی نماز پڑھی جائے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے تو جہاں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں 5 بندے کرائیں، اور باقی جہاں شرائط پائے جاتے ہیں وہاں اگر 5 بندے 3 بندے 5 کی اجازت ہے تو اپنے حساب سے اپنے گھروں میں عید کی نماز کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ایسے دیہات میں ہیں جہاں عید کے شرائط نہیں ہیں یا عید پڑھانے والا بھی نہیں ہے، جو ایسے مقامات میں یا شہر میں ہیں جہاں عید پڑھانے والا کوئی نہیں ہے گھر میں، تو ان کے لیے علماء بتاتے ہیں کہ چاشت کی 4 رکعت پڑھ لی جائے، عید کے قائم مقام ہو جائے گی، اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں پر ثواب عطا فرماتے ہیں، نیتوں پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہماری نیت ہر سال کی طرح پڑھنے کی تھی، لیکن اس بار اگر نہیں بھی پڑھ پائے، اللہ رب العزت کی شان رحمت سے، اللہ رب العزت کی شان کریمی سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عیدین کے دن نہ عید سے پہلے نوافل ہیں نہ عید کی نماز کے بعد۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، اس پر علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نوافل سرے سے ہی نہیں پڑھنے چاہیے، اور ایک قول یہ ہے کہ عید گاہ میں نہ پڑھے بلکہ گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھجور کھاتے تھے، اور وہ کھجور بھی وتراتر ہوتی تھی، یعنی 3 1 7 5 اس طرح وتراتر کھجور۔ تو اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیا جائے،
اور دوسری چیز، عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ مکمل طور پر اپنا اور اپنی اولاد کا ادا کریں۔ ہمارے یہاں فطرے کی قیمت 45 روپے ہے، تو ہر فرد پر 45 روپے، تو اپنا فطرہ عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کریں۔ اور ایک اور کسی نے بات کہی بھی ہے، عید تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہو، عید تو ان کے لیے خوشی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہو۔ تو کسی نے کہا بھی ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین لباس پہنا ہو، انما العید لمن امن من الوعید، عید اس کے لیے ہے جس نے وعید سے امن پایا ہو، وعید سے جس نے چھٹکارا پایا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جس کو خطبات اسلم کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یا عید ہے یا پھر وعید ہے، اگر رمضان کی عبادت قبول ہو گئی تو عید ہے، اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر وعید ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین خوشبو لگائی ہو، عود لگایا ہو، جنت الفردوس بہترین خوشبو لگائی ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس نے گناہوں سے توبہ کی ہو، لا یعود، اور گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹا ہو، واپس گناہوں میں نہ گیا ہو، بلکہ سچی توبہ توبۃ نصوحہ کی ہو، بہترین توبہ کی ہو۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے دنیاوی زینت اختیار کی ہو، دنیاوی خوبصورتی اختیار کی ہو، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو، جس نے پرہیزگاری اختیار کی ہو، رمضان المبارک میں جس نے اپنے دل کو بنایا ہو، عید اس کے لیے ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کے لیے نہیں ہے جو بہترین کار میں، جو بہترین موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے آیا ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کے لیے ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا ہو، جس نے نافرمانی کو چھوڑا ہو، عید تو اس کے لیے ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے بہترین قالین بچھائی ہو، بہترین فرش بچھایا ہو، بلکہ عید اس کے لیے ہے انما العید لمن جاوز الصراط، جو پل صراط سے گزر گیا ہو، یعنی پل صراط سے گزرنے کے سامان کو اکٹھا کر لیا ہو، عید اس کے لیے ہے۔ تو میں نے بتایا عید کا طریقہ بھی بتایا کہ عید کے اندر 6 زائد تکبیریں ہیں، جیسا کہ میں نے اس پر حدیث مبارکہ سے دلیل دی کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ و حذیفہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں 4 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 4 دوسری میں، جس طرح جنازے میں کہی جاتی ہے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے آگے کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تکبیر پہلے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد پھر سبحانک اللہ، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں، اور پھر اس کے بعد پھر قرات پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں، اور چوتھی تکبیر جو کہ رکوع جانے کے لیے۔ تو یہ اس حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ عید کا جو طریقہ ہے یہ اس طرح طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز، عید کے موقع پر اپنے گھر والوں کے ہاں جو آپ اچھے کھانے بنائیں اور گھر والوں کے لیے جو چیزیں لائیں، اپنے پڑوس کے غریبوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ اگر ہمارے گھر میں 10 چیزیں بہترین بن رہی ہے تو کم از کم 4-5 چیزیں ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 کی 10 غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے، لیکن کم از کم 2-4 چیزیں تو غریبوں کے یہاں بھی بھیجی جائے۔ جس طرح ہمارے بچوں کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر آرزوئیں ہیں، دل کے اندر تمنائیں ہیں، اسی طرح غریبوں کے بچوں کے سینے کے اندر دل ہے اور دل میں آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور
اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے والد محترم آج ہوتے تو ہمیں یہ سب چیزیں دلواتے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا، اللہ کے محبوب اس کو گھر لائے. ام عائشہ سے کہا اس کو کپڑے پہناؤ. اس سے کہا کہ عائشہ تیری امی ہے، میں تیرا والد ہوں، حسنین تیرے بھائی ہیں، فاطمہ تیری بہن ہے. وہ بچہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کو محبوب نے اپنا بیٹا بنایا. اور پھر اس یتیم بچے کو محبوب نے اپنی گود میں بٹھا کر امت کو یتیموں کے اور غریبوں کے احکامات بتائے ہیں کہ یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے. تو عید کا مزہ ہی جب ہے جب اپنے بچوں کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. تو یہی عید کا پیغام ہے. اور جو لاک ڈاؤن جو سرکار نے پابندی لگا رکھی ہے اس کا مکمل طور پر لاک ڈاؤن اور جو سرکار نے پابندی لگائی ہے، قانون جو ہمارے لیے ہمارے بھلے کے لیے لگایا ہے، اس کا مکمل طور پر پالن کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پوری امت کو قبول فرمائے اور تمام اہل اسلام کے رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے اپنی محبت کا ذریعہ بنائے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت رواں کون ہے؟ کون سنتا ہے مظلوم کی دعا؟ کس کے ہاتھوں میں چابی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ جس کے در پر پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو فضل باری